اپنے جد امجد کے فضائل و مصائب بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد بحر المصائب ذاکر آل اطہار جناب سید نادے علی صاحب آف تریڈے والی وہ پڑھیں گے۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات سارے خاندان عصمت میں جتنی بلند پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ اگر ناراض نہ ہو تو سارے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ ممبر کے پاس بیٹھنے سے عبادت میں مزید آپ کے جو ہے عرفان میں اضافہ ہو جائے گا، مالکوں کی بارگاہ میں منظور نظر ہوتے۔ سارے کوشش کرو، صلوات بھی ایک بلند آواز سے پڑھو کہ جسے نہیں سمجھ آئی وہ بھی اٹھ کے آ جائے۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے ایک بلند تر صلوات تلاوت کر دیجیے۔ اگر صلوات اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ خالق لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے، کوشش کریے گا بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یکزوا کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، سارے بولیں حسینیت، یزیدیت، وقت کی ضرورت ہے بولیں یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ بسم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بلند تر صلوات تلاوت کر۔ میرا مالک ہماری عبادت قبول و منظور فرما۔ ہمارے برادر محترم بھائی کرامت اور ان کے برادران جنہوں نے سایہ جمیلہ میں حصہ لیا، ان کی محنت کاوش قبول فرما۔ جو عزادار فرش عزا پہ جیسی نیت لے کے آیا ہے، جو مومن جو مومنات پردے میں آئی، میرا مالک تمام مومنین و مومنات کو ان کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ بلند نواز سے آمین کہیے گا۔ میرا مالک باغ کے شہ مشرقین، باغ کے امام حسن و حسین، باغ کے جناب سیدہ الاولاق، تمام عزاداروں کو بار بار زواری معصومین نصیب فرما۔ آمین کہو سارے جو کہہ سکتا ہے۔ حج بیت اللہ نصیب فرما۔ میرا مالک سب کے رزق معرفت میں اضافہ فرما، رزق ولایت میں اضافہ فرما، ولایت علی پہ قائم و دائم فرما۔ سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلوات جسے آتی ہے کوشش کریے گا بلند آواز سے پڑھ دیں۔ آواز تھوڑی کھولنا میں توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بس دو اعلان مجلس ہیں وہ سماعت فرما لیجئے گا۔ سب سے پہلا 1 جون
23 ज़कात को राय अयूब साहब के यहाँ चोंग में मजलिस अज़ा है, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे और मैं हकीर भी नौकरी दूँगा। आप अहबाब से शिरकत की अपील है। दूसरा, फूलनगर में बाई पेरू में 18 जेठ को मजलिस अज़ा है, रात ठीक 9 बजे खिताब फरमाऊँगा और मौला के ज़ाकिरीन भी पढ़ेंगे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। गर्मी बड़ी ढेर सारी है और मेरे बिरादर, मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम दो सैयदज़ादे, एक मौला का मदा तशरीफ़ फरमा है। मैं ज़्यादा तौलानी गुफ्तगू नहीं करूँगा, ढेर सारा नहीं पढ़ना, आपकी सोच से भी थोड़ा पढ़ना है। मैंने आपके सामने अल्लाह की लारैब, बेऐब, बेमिसल, बेमिसाल जिस आयत को तिलावत किया उसको आया मुबाहला कहते हैं। दाद दें न दें आप पे छोड़ दिया, दाद के लिए कभी पढ़ा ही नहीं। दाद सखी शब्बीर के सदक़े में देने आते होते चाचा जी बंदे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को बताऊँ कि मौलवी के बताए हुए सच्चे और हैं, अल्लाह के बताए हुए और हैं। शाहदवाबाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या मुश्किल अम्मा। मैं भाई रऊफ़ हैदरी साहब, अल्लाह आपके बच्चे की ज़िंदगी दराज फरमाए। एक अज़ादार के हक़ में दुआ कर रहा हूँ, 20 मिनट ही पढ़ना, इससे ढेर नहीं पढ़ना। आपकी तवज्जो हो गई तो 20 मिनट 20 घंटे हो जाए। मौलवी के भाई तारक जी बताए हुए सच्चे गड़बड़ हो सकते हैं, जिन्हें अल्लाह सच्चा कह दे फिर वही सिद्दीक़ अकबर बन जाते। बोला करे मजलिस में, यही हक़ होता है ज़िक्र शब्बीर में बोलने। ये आयत हैदर जी भाई जी, ये आयत खाली कुरान की आयत नहीं, इसमें अल्लाह ने कई राज छुपा रखे। मैंने पढ़ना ऐसे ही, दाद देंगे तब भी राज़ी हो, ना देंगे तब भी राज़ी हो। ज़ोर लगा के दाद ली तो रहे साहब वो मेरा कमाल है, फिर आपके समातों का कमाल नहीं। असलम साहब आए मुबाहला में सबसे पहला राज, अल्लाह ने उस मुकरू के चेहरे पे तमाचा मारा कि जो अली से मांगना हराम समझता है। मेरा ख्याल है अभी नहीं बोल सके आप आबा, कि जो अली से मांगना बिदअत समझते हैं, जो अली से मांगना कुफ्र समझते हैं, अल्लाह ने उनके मुंह पे तमाचा मारा। आप कहेंगे तमाचा कैसे? मैं देख रहा हूँ सारे ही नमाजी है, नमाज पढ़ा करे, नमाज का अल्लाह ने हुक्म दिया है और कुरान में कई मरतबा कहा है नमाज पढ़ा करे, नमाज वाजिब है। नमाज का पैगाम मैं हर मिंबर पे दे रहा हूँ, वो हो गया पैगाम। अब मैं आपको अली बादशाह सुनाऊँ, क्योंकि नमाज से कहीं ज़रूरी है अली की विलायत। नमाज अली की विलायत वाले पे है। अगर आप अली की विलायत पे कायम व दायम नहीं है, नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह लानत भेजता रहेगा। आप सजदा करेंगे, अल्लाह लानत भेजेगा। अब देखना, अल्लाह ने पहला राज मुबाहला की आयत में भट्टी साहब पता क्या रखा, कि जो बंदे अली से मांगना हराम समझते थे ना, कि अली से ये ना मांगो, अली से वो ना मांगो, मुस्तफ़ा ने मुबाहला में कहा तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाएंगे। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। राय अयूब साहब नबी के तो बेटे थे नहीं, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अली की चौखट पे भेज के दुनिया को बता दिया जो अली मोहम्मद को दे सकता है, मुल्ला की औकात ही क्या है। सलाम 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 सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोलो बुलंद आवाज से बोलो हैदरी। यही मजलिस होती है कि जो मुस्तफ़ा के बेटे नहीं थे। मैं गलत बयान नहीं करूं तो 14 का मुजरम हूं ना। अब रसूल के बेटे आए, अल्लाह ने वापस ली, ठीक है जी, लेकिन फिर ऐलान कर दिया तुम अपने बेटे बाबा जी लाओ। हम अपने बेटे मुनव्वर शरीफ भाई नादिल लाएंगे। नज़ीर अस्दी साहब हम अपने बेटे, नबी के तो बेटे नहीं। अब सबसे बड़ा सच्चा रसूल है, जब थे नहीं तो कहा क्यों तुम लाओ, हम लाएंगे। नबी को पता था अली की चौखट से बेटे मिल जाते हैं। बोलो अगर बात समझ आ जाए। अली की चौखट पे अब मैं ये पहला राज था। अब मैं शुरू से इकरामत भट्टी साहब मैं बताऊं कि मुबाहला है क्या, मुबाहला कैसे वजूद में आया, मुबाहला की ज़रूरत क्यों पड़ गई। निजरान के ईसाई आ गए,
حضور کے پاس. انہوں نے آ کے نبی پہ سلام کیا, نبی نے منہ پھیر لیا. گھر میں مجھے پتہ ہے ڈھیر ساری ہے, داد بے شک دیں, پہلے کہا ہے دیں داد نہ دیں میں آپ پہ راضی ہوں, توجہ آپ کی ہونی چاہیے. نبی نے جب منہ پھیرا وہ حیران ہو گئے, بھئی نبی تو خلق عظیم کا مالک ہے, اس نبی کی نبوت کے بڑے چرچے ہیں, لیکن اس نے تو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ واپس مڑے تو آگے سے ایک بندہ مل گیا, نام مجھے اس کا آتا ہے, بتانا کوئی نہیں. میں کتاب کا حوالہ دے دوں گا, خود ہی تلاش کر لیے گا وہ بندہ کون تھا. اب جب نکلا نا, اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کے نبی نے ہم سے منہ پھیر لیا. اس نے کہا جی میں لے جاؤں, میں لے جاؤں نبی کے پاس؟ جی لے جائیں. اس نے کہا لے جانے کی اجرت لگے گی. ایک سونے کی رؤف حیدری صاحب انگوٹھی اسے دے دی. جب گئے تو لانے والے سے بھی نبی نے منہ پھیر لیا. بولو اگر بات سمجھ آئے. آنے والوں سے بھی نبی نے منہ پھیر لیا. پھر واپس گئے, ایک اور بندہ مل گیا, تیز تراس, نام اس کا بھی مجھے آتا ہے, لیکن کتاب بتاؤں گا, نام نہیں بتاؤں, خود بھی جا کے تلاش کرنا. اب اس نے کہا جی بابا جی ڈھیلے آدمی ہیں, میں لے کر جاؤں. اب جب یہ آیا تو نبی نے اس سے بھی منہ پھیر لیا. اب میں مسلمانوں کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں, 2 کتابوں کا حوالہ نوٹ کر لیں. کتابوں میں نہ ملے تو میں مجرم, ورنہ حق کے متلاشی بن جانا. مقدمہ ابن خلدون میں ان جانے والوں کے نام, لے کر جانے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, سیرت حشام میں لکھے ہوئے ہیں. تو پھر بندے کا بچہ بن, اسلام کو اسلام سمجھ, ایمان کو ایمان سمجھ, اور اس پہ پکا ہو جا کہ جن کی موجودگی میں جن کی سفارش محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آئی, ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کہاں کام آئے. سلام یار, جنہیں بات سمجھ آئی ہے بسم اللہ. حیدری آئلی مشکل, جن کی حسین بادشاہ, بسم اللہ بادشاہ, حسین بادشاہ, حسین, بولو سارے, حیدری آئلی مشکل. تو جن کی سفارش نبی کی موجودگی میں حیدری صاحب کام نہیں آئی, اللہ کی بارگاہ میں کام آتی. اب وہ واپس چلے مایوس ہو کر. مایوسی گناہ ہے. کب پتہ ہے کب؟ جب بندہ ولایت علی پہ پکا ہو. اگر علی کی ولایت پہ پکا نہیں تو پھر مایوسی ہی مایوسی. اب جب نکلے سامنے وہ آ گیا جس کے سینے پہ, دیکھنا مجھے آپ نے, جس کے سینے پہ من اہل البیت کا تمغہ تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے نبی نے ہم سے منہ پھیر لی, اور جو ہمیں لے کر چودھری گئے تھے ان سے بھی پھیر لیا. سلمان نے کہا دیواروں سے ٹکریں مارو گے تو یہی حال ہوگا. چلو جسے نبی نے دروازہ کہا ہے نا مدینۃ العلم کا, اسی کے پاس چلتے. آئے, مولا سے کہا کہ ہمارے جانے کا مقصد پورا نہیں ہوا, کائنات کی رحمت کلی نے ہم سے منہ پھیر لیا. تو مولا نے فرمایا اس حالت میں جاؤ گے تو نبی منہ پھیرے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی کی شریعت میں مرد پہ سونا پہننا حرام ہے, اور تم لوگوں نے سونا پہنا ہوا ہے. چلو یہ بھی بتاؤں کہ سونا رائسہ پہنا حرام کب ہوا؟ جب مولا امیر المومنین نے حالت رقو میں داؤد والی انگوٹھی, ایک نبی سے آدم سے لے کر, اور ایک چھوٹے موٹے نہیں, داؤد کی انگوٹھی بھی سلیمان نبی جس کی وجہ سے وہ حکومت کرتا تھا, وہ انگوٹھی بھی مولا علی نے زکوٰۃ میں دی تھی نا. اب وہ بندوں کو تب پتہ چلا جب اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی. اب بندے حیران ہو گئے, علی تلوار چلائے تب اللہ کی آیتیں آتی ہیں, علی کسی کو کھلائے تب اللہ کی آیتیں آتی ہیں, اللہ زکوٰۃ دیتا ہے تب اللہ کی آیتیں آتی ہیں. ہم نماز پڑھیں گے, بندے انہوں نے خود اکٹھے کیے تھے, ہم نماز پڑھیں گے اور تم آ کے سوال کرنا, ہم سونے کی انگوٹھیاں دیں گے تم لے کے چلے جانا. ایسا ہی ہوا, بندوں نے سونے کی انگوٹھیاں دی. اب جا کے نبی سے پوچھا کوئی آیت آئی ہے؟ نبی نے کہا آیت کوئی نہیں آئی, لیکن جبریل کہہ کے گیا ہے مرد پہ سونا حرام ہو گیا. سلامت سلام. یہاں سے شریعت مصطفیٰ میں مرد پہ سونا, توجہ کریں, سونا پہنا, سونا اتارا آئے نبی کے.
सलाम अलैका सलाम। सवाल करना चाहते हैं जी, करें सवाल। कौन सा सवाल? कहा ये बताएं कि ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल? फरमाया साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, आपकी चुप की कसम। नबी फरमा रहे हैं साहिब कलमा है। और अगला फिक्रा नबी फरमाते हैं बतूल ज़्यादा है। फिर फरमाया मेरा उम्मती है, मेरा नौकर है। अब तवज्जो करिएगा, मेरा उम्मती है, नबी कह रहे हैं असलम जी मेरा नौकर है। उन्होंने कहा नहीं जी वो इब्नुल्लाह है, अल्लाह का बेटा है। नबी ने फरमाया दलील? कहा जी उसका बाप नहीं। कहा आदम का नाम सुना है? तवज्जो है, ये आदम का? उन्होंने जी सुना है। फरमाया उसकी तो माँ भी नहीं थी, फिर उसे मानो। जब बात बढ़ गई तो नबी ने फरमाया चले जाओ तुम अपने बेटे लाओ। हम अपने बेटे लाए, तुम अपनी निसा लाओ। निसा का तर्जुमा कभी भी औरत मत किया करे, औरतें हमारी और आपकी हैं, उन पे लफ्ज़ औरत का इतलाक नहीं होता, वो मुक़द्दरात इस्मत हैं। तुम अपनी निसा लाओ, तवज्जो करना, हम अपनी निसा लाए। अब अगला फिक्रा बड़ा कीमती है। राय साहब नबी ने ये नहीं कहा कि तुम अपने नफ्स लाओ, नफ्स का तर्जमा मैं कर देता हूँ। नबी ने कहा तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाएंगे। बोलना ज़ुबान से, अगर बात समझ आए हाथ हिमायत में उठाया करो। तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाएंगे। दरूद किस पे है? दरूद उस पे है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। दरूद पढ़ो नबी पर और अलन नबी, नबी जैसों पर। दरूद नबी जैसों पर है। अब दरूद किन पे है? अल्लाह ने मुबाहला में भेज के बता दिया, जो नबी जैसे हैं मुबाहला में जा रहे हैं। तो नबी जैसे हैं वो मुबाहला में, बोलिएगा जुबान से, वो मुबाहला नहीं जा, वो मुबाहला में जा रहे। अब मैं नबी का ऐलान हो गया, नबी ने कहा जी कल मुबाहला, मिसाल दे रहा हूँ, कल मुबाहला बोलो यार होगा। अब लोग तैयारियां शुरू कर दी, ऐरा गैरा नथु खैरा तैयार हो। सलमान ने आके बताया सरकार सारे ही तैयार हो गए, किसे रोकना है, किसे ले जाना है? नबी ने फरमाया किसी को रोकना नहीं, इतना कह दो चले बेशक सारे जाओ। लौट के वापस वो आएगा जिसने माँ की गोद से लेकर आज तक झूठ न बोला हो। बोलो यार जुबान से अगर बात समझ आए, जिसने माँ की गोद से लेकर आज तक झूठ न बोला हो। फिर पंजतनी गए, बोलना जुबान से, फिर कौन गए? अब जाने का एहतमाम कैसे हुआ? नबी ने गोद में मौला शब्बीर को उठाया, उंगली के साथ मौला हसन को, फिर नबी के पीछे जनाब सैयदा, सैयदा के पीछे फिर हैदर कर्रार, जो अली हर मैदान में सबसे आगे था, मुबाहला में सबसे पीछे। हाँ बोलना अगर, चलो मुझे पता लग गया हैदरी साहब भी दाद अगर लेनी है तो फिर कलेजे मिंबर पे रखना पड़ेगा। ट्रेंड चल जो गया है भी आपने दाद शोर पे ही देनी है। तो जो अली हर मैदान में सबसे आगे था, नबी ने उसको सबसे पीछे इस वजह से रखा क्योंकि नबी को पता था कि 14वीं सदी का बेगैरत मुअर्रिख बड़ा तेज है, वो लिख देगा नबी मुबाहला कैसे न जीता। अली की तलवार के डर की वजह से, अली की ताकत की वजह से, अली की ताकत की वजह से, अली की तलवार की खौफ की वजह से मोहम्मद ने मुबाहला जीता। नबी ने अली को सबसे पीछे रख के दुनिया को बताया, दुनिया वालों मोहम्मद ने मुबाहला ताकत से नहीं सदाकत से जीता है। सलाम है भाई, सलाम है भाई। पूरा टाइम भी हो गया, परेशान हो जाए। हाँ बिस्मिल्लाह। वो आशिक़े रसूल,
توجہ ہے؟ نبی نے مباہلہ طاقت سے نہیں جیتا، صداقت سے جیتا۔ طاقت اور ہے، طاقت بھی اسی گھر کے پاس ہے، چاہے تو مردہ زندہ کر دے، چاہے گیا سورج بلا لیں، چاہے کسی کا رزق بڑھا دیں، چاہے کسی کا کم کر دیں۔ اب گود میں اٹھا لیا مولا شبیر کو۔ دیکھیے ذاکری میں چونکہ اب بات آ گئی ہے، میں نے کبھی بات ایسی کی نہیں ممبر پہ، لیکن کر رہا ہوں۔ ذاکری میں مولا شبیر نے جو مقام دیا، میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ جانتے ہیں آپ، میرا کردار ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور یہ مجلس جو ہے اس کی بنیاد بھی مولا کے کرم سے ہماری ہے، ٹھیک ہے جی، بانی ہوں میں اس مجلس کا۔ میں کتنا پڑھوں کتنا نہ پڑھوں یہ میں جانتا ہوں۔ کرامت بھٹی صاحب کو لاؤ یہاں بٹھا دو، رات تک میں پڑھتا رہوں، مجھے کہے چھوڑ دو تو پھر ذاکری چھوڑ دوں، لیکن توجہ، میں ذاکرین کو بتا رہا ہوں، ایک مضمون خطیب ذاکر کا ہوتا ہے، بند پڑھ دیا، قصیدہ پڑھ لیا، ربائی پڑھ لی، چلا جائے۔ میں بیچ میں موضوع چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو پھر بندے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جو جتنا میں نے پڑھنا ہے مجھے بہتر پتہ ہے کہ میں کتنا پڑھوں۔ زندگی میں نے کبھی لعنت کی ہے ممبر سے غاصب پہ، ٹھیک ہے، میں نے کبھی غصب نہیں حق کسی کا کیا۔ ایک صلوات بلند نواز سے پڑھ لیجیے۔ ہاں اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ لیجیے۔ ذاکران دا مقصد یہ نہیں ہوتا، ممبر تے جڑا آ گیا سسٹم انہوں پتہ ہے کتنا پڑھنا، یا بانی آئے، بانی خود ٹائم دے بندے کو، میں نقیب ممبر کو بتائے بھی یہ 5 منٹ پڑھے گا، یہ 10 پڑھے گا، یہ 20 پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ ہاں جی میں بنیاد رکھنے والا ہوں، یہی تو حیرانی ہے، 13ویں منٹ پہ ہاتھ لگ گئے۔ جی میں اب نہیں چھوڑنے والا، اب گھنٹہ میں یہی کھڑا ہوں، اب مبالہ میں آپ کو سمجھا کے جاؤں۔ ہاں نعرہ علی کا پورا مکمل سناؤ۔ پوٹا نہیں مل کے نہیں یار، نبی نے مباہلہ کردار سے جیتا ہے۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی نساء لائیں، تم اپنے جیسے لاؤ، بولو ہم اپنے، بولو ایک بار بولت، اپنے جیسے لائیں۔ اب نبی چل پڑے، گود میں لے لیا مولا حسین کو، مولا شبیر کو۔ نبی نے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ خیبر کا در اکھاڑنے والا علی ہو، بولو زبان سے اگر بات سمجھا۔ عنایت جعفری صاحب جب مولا متقیان ہوں تو نبی نے کیوں اٹھایا؟ اگر جناب سیدہ اٹھاتی یا مولا علی اٹھاتے تو مورخ لکھ دیتا جی چھوٹے بچے گھر میں چھوڑے نہیں جاتے، مامتا کی ضرورت ہے، کہ دنیا والوں کو خود اٹھا کے بتا رہا ہوں، مامتا کی مجبوری نہیں، ضرورت مصطفیٰ سمجھ کے آ رہا ہے۔ اب چل پڑے، میں چھوڑ رہا ہوں، اب توجہ کریے گا، اب چل پڑے، میں آپ سے بھی جلدی میں ہوں، ڈھیر سارا سفر کرنا ہے۔ چل پڑے، کاروانے صداقت چل پڑا۔ جب سامنے والے عیسائی تھے، پادری تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ مباہلہ کریں گے، مباہلہ، چلو جو گھنٹے بعد نتیجہ دینا تھا میں موقع پہ دے دوں۔ ایجنڈا کیا تھا ان کا؟ عیسیٰ اللہ کا، بول پڑو یار ایک بار، عیسیٰ کو ابن اللہ کہا تھا، اللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ کائنات میں فقط ایک ہستی کو بندوں نے کہا اور اسے علی کہتے ہیں، جس کے کردار دیکھ کر کہا، لیکن کائنات میں جتنے بادشاہ اسلم صاحب آئے ہیں نا، وہ دنیا کو مارتے رہے، کئی بادشاہ کے ہمیں اللہ کہو، کائنات میں واحد مرشد علی ہے جو بندوں کو مارتا رہا ہے کہ مجھے بندہ کہو۔ اب چل پڑا،
بسم اللہ بولنا زبان سے، حیدری۔ اب چل پڑے گودی میں مولا شبیر میں منبر پہ نتیجہ دو اور میں سلام کر کے جاؤں۔ گودی میں مولا حسین، انگلی کے ساتھ مولا حسن پیچھے بطول، اور سب سے آخر میں مولا مرتضیٰ۔ اب جیسے ہی کاروان صداقت چل پڑا، مباہلے کا کاروان چلا، کاروان توحید چلا۔ جو ان کا پادری تھا، نام اس کا عاقب تھا، اس نے کہا مجھے آنکھوں سے کم نظر آتا ہے، مجھے بتانا اگر تو سارے آئیں مباہلہ کریں گے، پنجتن آئیں تو نہیں کریں گے، اگر سارے آئیں تو کریں گے۔ اب اس نے پوچھا بتاؤ کون آ رہا ہے؟ کہا کہ ایک بچہ گودی میں ہے، ایک بچہ انگلی کے ساتھ ہے، اور پھر رسول ہے، پھر ایک پردہ دار ہے، سب سے آخر میں وہ ہے جس میں کچھ بندوں کو خدا ہونے کا گماں ہے، کچھ میں خدا ہونے کا گماں ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، جزیہ دے دو، مباہلہ نہیں کرنا۔ پتہ ہے انہوں نے مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عیسائیوں کو پتہ چل گیا تھا، اور جب علی کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ سلام سلام۔ جب علی کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے؟ انہوں نے جزیہ دے دیا، لعنت سے بچ گئے۔ اب وہ لعنت اس پہ بڑھ جاتی ہے جو ان 5 کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اگر دنیا کو صداقت سمجھ میں آ جاتی، علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا نہ گیا ہوتا۔ اجرکم من السماء۔ اللہ ہے قبول فرمائے۔ اللہ کسی غم میں کبھی نہ رو سوائے غم شبیر کے۔ رائے صاحب اللہ تمام عزاداروں کو شام لے جائے، کربلا لے جائے۔ شبیر مولا نے گھر لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اور نانا کے مذہب کی صداقت پہ حرف نہیں آنے دی۔ مارنے کربلا میں کئی بندے آئے ہیں مولا حسین کو۔ رہے ایوب صاحب میں چند بندے دیکھ رہا ہوں کہ وہ انتظار میں ہے کہ جملہ کہا جائے اور بندوں کی ہائے نکل جائے۔ ایک سائل نے پوچھا تھا بتاؤ حسین کو زخم کتنے لگے؟ علامہ دربندی نے لکھا، انہوں نے کہا اور نہ بھی سمجھو 9 لاکھ نے مارا ہے حسین کو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ کسی غم میں کبھی نہ رونا۔ شیعہ ہو آپ شیعہ رہو، سنی ہو آپ سنی رہو، میں مذہب تبدیل کروانے نہیں آیا۔ شبیر مولا کے زخم کے بدن کتنے؟ ایک عالم دین سے پوچھا گیا، فرمایا جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ مجھے نہیں پتا کس بندے کو سمجھ آئی ہے کس کو نہیں۔ قرآن کے حرف دیکھو، شبیر کے زخموں کو یاد کیا کرو۔ شبیر کے بدن کے زخموں میں سب سے بڑا جو زخم ہے نا، وہ عباس کے بازوؤں کا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوسرا جو زخم ہے بڑا، وہ اکبر کی برچھی کا ہے۔ بہت بڑے عالم دین کا جملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کر دوں۔ وہ کہتے شمر نے مفت میں لعنت لی ہے، شبیر کو ضربے مار کے کچھ دیر اور نہ مارتا، اکبر کو رو رو کے حسین خود مر گیا ہوتا۔ اجرکم من السیدہ۔ ہے کرنا یار جتنے عزادار آئے بیٹھے۔ 13 یا 14 جیٹھ ہو گئی، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، 18 جیٹھ اور 10 محرم۔ ایک فکرہ مجھے بابا اسد شاہ صاحب کا یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین مولا کا امتحان اور جب سخت ہوا، سورج نے اپنی آنکھیں کھولی، سوا نیزے پہ آ گیا سورج۔ مولا حسین نے کہا سورج اپنی تپش اور تیز کر، جتنی کر سکتا ہے کر لے، تیری تپش مجھے اکبر سے زیادہ نہیں لگ رہی۔
جو اکبر کی برچی کی تپش ہے نا وہ حسین کو یہ سورج کی گرمیوں سے زیادہ نہیں ہے. مجھ سے پہلے بھائی غلام عباس گنگو صاحب پڑھ رہے تھے. اکبر عام نہیں تھا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت. ٹوٹی پسلیوں والی بی بی کی عمر کے 18 سال. نام شبیر کے بابا والا ہو تو پھر بنتا ہے حسین کا علی اکبر. میں تبرکاً 2 فکرے کہنا چاہتا ہوں. شبیر مولا آدھی رات کو پانی لے کے کھڑے ہوتے کہ میرا اکبر پانی مانگے. ایک فکرہ سمجھا کے جاتا ہوں. بی بی عالیہ آدھی رات کو حسین کے لیے پانی لے کے کھڑی ہوتی تھی، لیکن علی اکبر کے لیے مولا شبیر پانی لے کے کھڑے. 10 محرم کو دعا مانگتی تھی بی بی عالیہ، میرا حسین پانی نہ مانگے. 10 محرم کو جب اکبر کے پاس پہنچے نا برچھی لگنے کے بعد جا کے مولا حسین نے اکبر کا سر گود میں رکھا نا تو اکبر کہتا ہے بابا پیاس لگی ہے پانی پلا. مولا حسین نے اپنی زبان اکبر میں کے منہ میں ڈالی نا، تڑپ کے باہر نکال کے کہتا ہے بابا تیرا تالو تو اکبر سے بھی زیادہ خشک ہے، تیری زبان تو مجھ اکبر سے بھی زیادہ خشک ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، یہاں پہ ایک فکرہ میں نے تبرکاً کہنا ہے. آ گیا 10 محرم کا دن. جس نے سب سے زیادہ موت کی اجازت مانگی ہے اسے علی اکبر کہتے. بابا موت کی اجازت. حسین رو کے کہتے اکبر تیرے جیسے بیٹے موت کے لیے تو نہیں پالے جاتے. 1.5 منٹ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، روئیں نہ روئیں لیکن دیکھنا مجھے. آخر کار گیا بابا کے پاس، رو کے شبیر نے کہا تیری اجازت. پالنے والی ماں کے پاس پہنچا، ماں موت کی اجازت. امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کرے گا. تڑپ کے بی بی تڑپ کے کہتی ہے اکبر تجھے برکے میں برچھی کے لیے تو نہیں پالتی رہی. جزاک اللہ کرلا کے رویا کرو یار. تجھے برکے میں برچھیوں کے لیے تو نہیں پالا. بی بی اٹھ کے مصلے پہ چلی گئی. ماں کے کردار سے اچھی طرح سے واقف تھا. چلا گیا، ماں کی گود میں سر رکھا. سر رکھ کے 2 سوال کیے، میں یہیں پہ دعا دے رہا ہوں. پہلا سوال اماں میں کون ہوں؟ بی بی تڑپ کے کہتی ہے تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرا لخت جگر ہے. اب وہ شیعہ نہ ہو جس کی ہائے نہ نکلے. اگلا سوال کیا اماں جو 9 لاکھ کے سامنے رو رہا ہے وہ کون ہے؟ جزاک اللہ. ہائے ہائے کرنا یا سر پہ ماتم کرنا یا سینے پہ. تڑپ کے بی بی عالیہ کہتی ہے وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. علی اکبر تڑپ کے کہتا ہے اگر قیامت والے دن دادی زہرا نے پوچھا عالیہ تجھے اکبر حسین سے پیارا تھا تو کیا جواب دو گی؟ تڑپ کے اٹھی، اٹھ کے کہتی ہے جا اکبر تیرے جیسے لاکھوں بیٹے، میں حسین پہ قربان. تمام مومنین روتی ہوئی آنکھ